محترم سامعین، سفر المظفر کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ برا ہے، اس مہینے میں جنات، بھوت، پریت، چڑیل، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، ان چیزوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان سارے غلط عقائد اور نظریات کی سختی سے نفی اور تردید کی اور صاف ستھرا عقیدہ دیا کہ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی، خیر شر، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی چرند پرند، کوئی جگہ، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس اور برا نہیں، بلکہ یوں ہمیں سمجھایا کہ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ اگر انسان کے اعمال درست ہوں گے تو اس کی زندگی میں بھی برکتیں، گھر میں بھی برکتیں، کاروبار، مال، اولاد میں بھی برکتیں، اور اگر انسان کے اعمال درست نہیں تو اس کے اندر بھی نحوست، اعمال میں بھی نحوست، گھر میں بھی نحوست، کاروبار میں بھی نحوست۔ اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز بری اور منحوس نہیں ہے۔ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے۔ لیکن انسان جب اچھے اعمال کرے تو یقیناً وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ نے انسان کو اختیار ضرور دیا ہے۔ قرآن پاک میں وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، کفر اختیار کرے۔ اللہ نے انسان کو عقل شعور دیا اور اختیار بھی دیا ہے کہ وہ عقل شعور کے مطابق صحیح سمجھ کر کے اچھے کام کرے۔ کلی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سائل سے کہا بھئی تم ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا نہیں، کہا بھی دیکھو اتنا تمہارے پاس اختیار تھا، اگر تم دوسری ٹانگ اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ یعنی آدھا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سمجھ بوجھ کے ساتھ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچے۔ اس لیے جب انسان سے اچھے اعمال ہوں تو وہ یقین کرے کہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان سے برے اعمال ہیں تو وہ پھر اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، وہ شیطان کی طرف منسوب کرے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو پڑھو لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت طاقت تیری توفیق سے ہے۔ انسان اپنے اختیار سے کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔